پریگننسی میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی قبض کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی اسپغول کا جو چھلکا ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. اسپغول بیسیکلی ایک انرجی دوائی ہے. اس کا تو سسٹمک ابزارپشن تو اس کی بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو آنت کے اندر ہی رہتی ہے اور اس کا میکینزم آف ایکشن صرف پانی کو ابزارو کر کے اسٹول کو ایک بلک دینا ہے. تو یہ بلڈ میں اس کی ابزارپشن نہیں ہے، تو ایسی کوئی دوائی جو کہ بلڈ میں ابزارپشن وہ تو پریگنینسی کو کوئی افیکٹ نہیں کرتی. یس بالکل سیف ہے اور مریض اس کو بالکل باعتماد طریقے سے لے سکتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر صاحب اسپغول کا چھلکا کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اسپغول بیسیکلی جو ہے وہ جب آنت میں جاتا ہے تو آنت کے جو ہمارا پہلا پورشن ہے اس میں آئرن اور کیلشیم کی ابزارپشن ہوتی ہے، تو اس کی ابزارپشن کوئی افیکٹ کر سکتا ہے. اسپیشلی کیلشیم کی ابزارپشن کوئی افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کے کمزوری کا ایک رسک ہے. اگر یہ لانگ ٹرم بہت زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے اگر یوز کیا جائے تو یہ آسٹوپروسس کا ایک پرابلم ہے جو کہ یہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا بوڑھی خواتین میں اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، یا بوڑھے لوگوں کو اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور یا متبادل دوسری دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو اس کو سر کتنی مقدار میں لینا چاہیے، کب لینا چاہیے، اور کیا ہم اس کو کھانے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. کھانے کے بعد ہی ریکمینڈڈ ہے کہ کھانے کے بعد ہی لینی چاہیے. ویسے بھی لے سکتے ہیں، اور رف اسٹیمیٹ کے مطابق ہم 2 چمچ صبح و شام پانی کے اندر ڈال کے ہم کھانے کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. زیادہ بھی لی جا سکتی ہے ایز پر دا نیڈ آف دا پیشنٹ. ایز پر نیڈ آف دی پیشنٹ. تو سر یہ اب جو ہے عام طور پہ یہ اسپغول کا چھلکا جو بازار سے ملتا ہے وہی ریکمینڈ ہوتا ہے، یا ہم اس کو کوئی اس کی اسپیشل ٹائپ بھی ہے؟ یہ جو عام اسپغول ہسک کے نام سے جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاکستان میں جو مشہور ہے. باقی تو یہ مختلف قسم کے سپلیمنٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ اس چیز کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسپغول کو دودھ کے ساتھ بھی لیتے ہیں. جی تو کیا دودھ کے ساتھ لینا بینیفیشری ہے؟ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، آپ دہی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. جس طرح مریض کو جس طرح اس کے لیے آسانی ہو وہ لے سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ قبض کے لیے لیگزیٹیوز لیتے ہیں یا مختلف دوائیاں لیتے ہیں، مسلسل لے رہے ہوتے ہیں کافی عرصے سے. تو ایک تو ان دوائیوں کے فوائد بتا دیجیے، اور پھر ان کے نقصانات بھی بتا دیجیے کہ اگر بہت زیادہ لیں تو ان سے نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی جو دوائیاں ہیں جو قبض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ تو یہ کہ مریض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مریض کی کانسٹیپیشن ریلیو ہو جاتی ہے، مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو فوائد تو ہیں اس کے. باقی ان کے نقصانات کو دیکھا جائے تو بہت سی دوائیں کے زیادہ خاص مسئلے نہیں ہوتے. ہاں ایک بیماری ہے میلانوسس کولائی، جو اگر بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ کرونک لیزیٹیو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں جو بڑی آنت کا جو اندر سے مکوزا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. ویسے مریض کو کوئی بیماری ٹائپ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کی جو اپیرنس ہے، اینڈوسکوپک اپیرنس، وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی اور مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. اس کو میلانوسس کولائی کہتے ہیں، جو کہ ان مریضوں میں دیکھا گیا ہے.